بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سكتوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہی بات جہاد کی چل رہی ہے، اور جہاد یوں تو فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی غیر اسلامی ریاست اسلامی پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اس کا دفاع کرنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس دفاع کے لیے کافی ہوں اتنے پہنچ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ لوگ کم ہوں تو پچھلوں پہ فرض عین ہو جاتا ہے جب تک اسے پورا نہ کریں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں. یعنی میدان جنگ میں جو جہاد تھا وہ چھوٹا تھا، اپنے نفس کے ساتھ روزمرہ اطاعت الہی کرنا بڑا جہاد ہے. لیکن یاد رکھیں یہ اس وقت تک ہے جب کوئی غیر اسلامی طاقت ریاست اسلامی پر دباؤ نہ ڈالے. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر جہاد اکبر وہ ہے کہ ریاست اسلامی کا دفاع کیا جائے. پھر گھر بیٹھ کر کوئی روزے رکھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت فرض عین ہوگا جہاد میدان کارزار میں. تو یہ سارے احکام جو ہوتے ہیں جب صورتحال بدلتی ہے تو احکام بدلتے رہتے ہیں. تو منافقین جہاد سے جی چراتے تھے، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، بظاہر بڑی نیکی کا اظہار کرتے تھے، لیکن جہاد میں تو جان دینا پڑتی ہے اور آتش و آہن کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو اس سے جی چراتے تھے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے، جس کا ذکر گزر چکا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑتے منافقین جو کہ آپ کے ہمراہ نہیں نکلے اگر نکل بھی پڑتے
تو یہ خرابی ہی کرتے، ان کے نکلنے سے کوئی مدد نہ ہوتی بلکہ یہ خرابی ہی کرتے ہیں۔ یہ تو غزوہ تبوک کی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ غزوہ احد میں منافقین ابن ابی کی سرکردگی میں نکلے تھے اور لشکر اسلامی کی تعداد 1000 تھی۔ جب مقام احد پر پہنچے تو انہوں نے بہانہ کیا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ شہر میں رہ کر لڑے، ہماری بات مانی نہیں گئی، اب یہاں مکہ سے بڑا لشکر آ رہا ہے، 3000 فوجی ہیں، ہم 1000 ہیں، تو یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، لہذا ہم نہیں لڑتے، ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو 300 بندوں کو لے کر وہاں سے الگ ہو گیا۔ تو گھر سے نہ جانا اور بات تھی، عین میدان جنگ سے الگ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شاید اس طرح سے باقی مخلصین کے حوصلے بھی پست ہو جائیں، لیکن وہ تو نہ ہو سکا، چونکہ مخلصین کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، مگر انہوں نے اپنے طور پر ہیلا۔ تو اس طرح کی خرابیاں کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ تبوک کے لیے نہیں نکلے تو اگر یہ نکلتے بھی ما زادوکم الا خبالا، تو کوئی خرابی ہی کرتے، کسی خرابی میں اضافے کا سبب بنتے۔ ولا اوضوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، ان سے اور کچھ نہ بن پڑتا تو مجاہدین میں فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے، مختلف گروہ بنا لیتے، گروہ بندی کر لیتے، آپس میں فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور فرمایا اب بھی چند منافق جاسوسی کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی چیز اللہ کریم سے تو پوشیدہ رہ نہیں سکتی، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ چیز اللہ کریم فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دیتے۔ تو فرمایا چند لوگ اب بھی اس غرض سے ہیں، لیکن آپ یا مخلصین مومنین کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ واللہ علیم بالظالمین، ریاست اسلامیہ کے امور میں خلل ڈالنا ظلم ہے اور منافقین کا فعل ہے۔ تو فرمایا اگر ان کے چند جاسوس اب بھی آپ کے ہمراہ ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، وہ ان کا انتظام فرما لیں گے، ان کی شر سے لشکر اسلامی کو محفوظ فرمائیں گے۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، انہوں نے تو پہلے ہی آپ کے لیے باتوں کو الٹ پھیر دیا، یعنی یہ سنتے اور باتیں کہتے اور تھے، مفہوم بدل دیتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے مصائب پیدا کریں، فتنہ پیدا کریں، فساد پیدا کریں، لیکن حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، لیکن حق آ گیا، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا اور اللہ کریم کا فیصلہ آ گیا۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کرتا، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا۔ تو جہاں خلوص ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، تو وہاں پھر اللہ کریم کی حفاظت بھی حاصل ہوتی ہے۔ منافقین اور بے دین لوگ اگرچہ لاکھ بگاڑنے کی کوشش کریں، لیکن اس جماعت کو، اس گروہ کو جس کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص ہو، اسے حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان میں پھوٹ ڈالنے کی
یا خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو اپنی کوشش کرتے رہے لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ وہم کارہون، حالانکہ انہیں تو یہ بات بڑی ناپسند تھی، یہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مدینہ منورہ اسلامی ریاست بن جائے، مکہ مکرمہ کے فوجوں کو شکست ہو، مشرکین کو مار پڑے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو جائے۔ یہ تو اس چیز کے بالکل خلاف تھے، اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن امر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہونا تھا۔ وہم کارہون، یہ تو ناپسند کرتے تھے، ان کی خواہش تو نہیں تھی کہ ایسا ہو، ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ ایسا نہ ہو سکے، لیکن اللہ کو منظور تھا۔ مخلصین کا خلوص اس نے قبول فرمایا اور یہ کام سر انجام پہنچا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أُذِنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي مَنْ يَقُولُ أُذِنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ پھر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں، ایک منافق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے عورتوں میں بڑی رغبت ہے اور میں نے سنا ہے رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں میں تبوک میں نہ جاؤں، میں نے رومیوں کی عورتیں دیکھیں تو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ منہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، کچھ کہتے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ فرمایا اسے فرمائیے کہ جان لو، اللہ اچھی طرح یہ جان لو، فی الفتنۃ سقطوا، جب تم نے نبی علیہ السلام سے بے وفائی کی تو تم فتنے میں تو پڑ چکے، اب اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا؟ جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کی تو پھر مزید کس فتنے کی بات کرتے ہو؟ فتنے میں تو تم پڑ چکے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کافر بڑے خوشحال ہیں اور لوگ کافر ملکوں میں روزی تلاش کرنے کے لیے جانے کو بےتاب اور بے قرار ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر تو زندہ بھی دوزخ میں ہی رہتا ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ، جہنم ان کے گرد محیط ہے، ان کو گھیرے، یعنی یہ جہنم ہی میں رہ رہے ہیں۔ دنیا میں انسانی معیار عجیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعہ میں، قارون کے پاس بے پناہ دولت تھی اور خزانے بھرے ہوئے تھے سونے چاندی جواہرات سے، تو جب وہ نکلتا تو بیش بہا قیمتی لباس، بہت بڑی قیمتی سواری، بڑے کرو فر سے نکلتا تو لوگ کہتے کہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، اللہ کا اس پر بڑا احسان ہے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت میں۔ یعنی لوگوں کا معیار یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں یا اولاد کو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ غرق کے زمیں ہو گیا اور اس کا سارا خزانہ بھی اٹھا کر اللہ نے اس کے سر پہ رکھ دیا اور اپنے سارے خزانے سمیت غرق ہو گیا، تو پھر وہی لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ دولت نہیں ملی، ورنہ یہی حشر ہمارا بھی ہوتا۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ کافروں کے اولاد بھی ہے، خوشحال ہیں، حکومتیں ہیں ان کے پاس، بڑا مال ہے، بڑے آسودہ حال ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کے اندر جھانکیں
تو واقعی ایسے لگتا ہے جیسے وہ جہنم میں رہ رہے ہیں. ان کا مال ان کے لیے مصیبت کا سبب ہے اور ان کی اولاد ان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. جس معاشرے کو لوگ خوشحال معاشرہ کہتے ہیں وہاں بیٹیاں باپ کے سامنے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہیں اور کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور خواہ مہینہ نہ آئے ہفتہ نہ آئے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہمارے پاکستانی بھائیوں کی بچیاں میں نے برطانیہ میں دیکھا ہے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں آوارہ لڑکوں کے ساتھ. وہ پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہیں، پولیس تلاش کرتی ہے، وہ کہتی ہے وہ محفوظ ہے جہاں بھی ہے تم فکر نہیں کرو. یہ نہیں بتاتی ہے کہاں. وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور جہاں رہ رہی ہے وہاں محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں، تم بے فکر رہو. یہ حال تو میں نے مسلمانوں کا دیکھا. اب جو غیر مسلم ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہی حال سارے عالم کفر کا ہے. ہندوستان کی جنسی درندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، کوئی رپورٹ پڑھیں، تو زیادہ جنسی درندگی کے جو واقعات ہندوستان میں ہندوؤں کے معاشرے میں ملتے ہیں وہ والد بیٹیوں سے کرتے ہیں. تو کیا یہ ایسا اگر کوئی معاشرہ ہے تو کیا وہ لوگ جہنم میں نہیں رہ رہے؟ کیا محسوس ہوتا ہوگا ان بچیوں کو، کیا محسوس کرتا ہوگا وہ خاندان، کیا فیلنگز ہوں گی اس باپ کی. یہی حال ان کے مال کا ہے. وہ بھی ان کے لیے وبال جان بنا رہتا ہے. ایک طرف سے بچاؤ، دوسری طرف مصیبت آ گئی، بیماری ایسی لگ گئی، مقدمہ ایسا پڑ گیا، کوئی وکیل لے گئے، کوئی ڈاکٹر لے گئے، تکلیف ہے. یعنی مال اور اولاد جسے ہم خوشحالی کا سبب سمجھتے ہیں، اگر اللہ سے دوری ہو تو یہ عذاب کا سبب بن جاتی. اور کفر، اللہ کے رسول سے انکار اور ایمان نہ لانا ایسی مصیبت ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی اس حال میں رہتا ہے جیسے اسے جہنم نے گھیر رکھا ہے. دنیا عارضی اور وقتی ہے، آخرت دائمی اور ابدی ہے. دنیا آخرت کا ظل ہے، پرتو ہے، سایہ ہے. جس کا مقام اللہ کے نزدیک جنت ہے وہ دنیا میں اگر مزدور بھی ہے تو خوشحال ہے، خوشباش ہے، اس کا دل مطمئن ہے. اور جس کے لیے دوزخ مقدر ہے یا جس کا ایمان نہیں ہے یا کردار کافرانہ ہے، تو دنیا میں اگر اسے حکومت بھی مل جائے تو پریشانی اسے اتنی چمٹی ہوتی ہے کہ گویا وہ دوزخی میں رہ رہا ہے، وہ تکلیف میں اور عذاب میں ہی رہتا ہے. تو فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں ساتھ نہ لے جائیے، ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیجئے، میں وہاں جاؤں گا تو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسے سنا دیجئے خود. بلکہ اللہ کریم خود سنا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا ایسے میں کہتا ہوں الا میری بات غور سے سن لو، فی الفتنۃ سقطوا، تم تو مصیبت میں پڑ چکے. نبی کریم کی عدم اطاعت جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یعنی تم ایک بہت بڑی مصیبت میں چھلانگ لگا چکے. اور اس عدم اطاعت کی نوبت اگر کفر تک پہنچ گئی تو پھر یاد رکھو کافر دنیا میں بھی ایسی زندگی جیتا ہے کہ جہنم اسے محیط ہوتا ہے، جہنم نے اسے گھیرا ہوا ہوتا ہے. جن لوگوں میں ایمان ہو، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اعمال اس کے گواہ ہیں.
ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ ثابت ہوگا گواہوں سے، ہمارا کردار اس کا گواہ ہے، ہم عمل کیسا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، بات کرنے میں سچ اور جھوٹ میں امتیاز رکھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، لین دین میں کھڑے ہیں۔ یعنی اسلام پوری زندگی کے ہر عمل کو جانچتا ہے، یا وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ اگر حکم کے مطابق ہے تو ہر عمل اطاعت اور عبادت ہے، اور خلاف حکم اگر نماز بھی پڑھتے رہیں تو وہ عبادت نہیں، گستاخی بن جائے گی۔ ابھی جمعے کے فرض کی 2 رکعتیں ہم کہتے ہیں ہم فارغ ہیں جی، ہم 3 پڑھیں گے یا ہم 5 پڑھیں گے یا ہم 6 پڑھیں گے، تو جو زائد پڑھیں گے اس میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رکوع سجود کریں گے، لیکن وہ ان 2 کو بھی باطل کر دے گا، 2 بھی ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ بڑھانا گھٹانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا ہی عبادت ہے۔ فرمایا ان منافقین اور کفار کا حال تو یہ ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متبعین اور مخلصین مراد، مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، مراد جماعت مسلمین ہے جو حضور کی خدمت میں تھی اور جو مخلص تھے، صحابہ کرام مراد ہیں۔ تو فرمایا اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پیش آتی ہے، فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اشاعت دین ہوتی ہے، تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، غالباً بہت کم لوگ تھے جو زخمی ہونے سے بچے، کہ جب مکے والوں کا تعاقب کیا تو پیچھے جو مسلمان مجاہدین تھے وہ اس طرح تھے کہ تھوڑی دور ایک دوسرے کا سہارا لے کر دوڑتا تھا تو پھر آگے کچھ دیر وہ اس کا سہارا لیتا تھا، دونوں زخمی ہوتے تھے، لیکن اہل مکہ کو کئی کوس تک بھگا کر لے گئے۔ تو جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا منک، تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے اپنی جان چھڑا لی تھی، اب یہ بھگتتے رہے، ہم تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، ہم نے اپنا فیصلہ پہلے کر لیا تھا۔ یتولوا وہم فرحون، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں اور اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو اس مصیبت سے بچ گئے۔ یاد رکھیں، راحت و سکون اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اگر مادی تکلیف بھی آئے تو قلبی سکون کو خراب نہیں کرتی، خواہ جسم کٹ بھی جائے تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں حکومت بھی مل جائے، دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا، دل اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، آرام نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ منافق منہ پھیر کے چل دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی پسند سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، ہر ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ تو آپ فرما دیئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں
خوشی ملے یا دکھ، جو کچھ ہم تک پہنچے گا، جو تک ہم تک پہنچتا ہے، وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا۔ جسے تم تکلیف کہہ رہے ہو، اللہ کو منظور ہے، اس نے اتنے بندوں کو شہادت سے سرفراز کر دیا۔ جن کو زخم لگے انہیں اللہ ان کی ایک ایک چوٹ کا اجر دے گا۔ وہ اس کی اپنی پسند تھی کہ اس نے اپنی راہ میں کسی کو زخمی کر کے مجاہد غازی کا درجہ دیا، کسی کی شہادت قبول فرما لی۔ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی پہنچے گا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا۔ ہوگا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے۔ کافر تو بن مالک کے، بن ڈور کی گڈی ہے، آواری چیز ہے فضا میں۔ مومن کا مالک ہے اللہ، وہ مولانا، وہ ہمارا مالک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے۔ توکل کے معنی ہے بھروسہ، لیکن اس میں بھی بہت سے اب ابہامات پیدا کر دیے گئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کرنا توکل ہے۔ کوئی کام پیش آ جائے، اپنا کام نہ کرنا، روزگار نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، ملازمت نہ کرنا، بیٹھے رہنا، جی اللہ کے توکل پر بیٹھے ہیں، اللہ روزی دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس بارے میں ہے کہ اللہ کریم آسمان سے آٹے کی بوریاں نہیں پھینکتے۔ انسان مکلف ہے اسباب پر عمل کرنے کا۔ توکل یہ ہے کہ جو اسباب میسر ہوں وہ اختیار کرے، اگرچہ وہ ناکافی ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن جو اس کے بس میں ہیں وہ کرے۔ پورے ہیں تو سارے کرے، تھوڑے ہیں تو تھوڑے کرے، پھر نتائج کی امید اللہ کریم سے رکھے، یہ توکل ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ کا کیا کیا؟ اونٹ پر بیٹھ کر لوگ آتے تھے دور دراز سے، اس کے اللہ کی توکل پہ چھوڑا۔ حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ مولوی رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بر توکل بازوئے اشتر بے بند، پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو جو تمہارے بس میں ہے، پھر اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ یعنی جو اسباب تمہارے بس میں وہ اختیار کرو۔ سب سے بڑی مثال اس کی غزوہ بدر ہے کہ ایک لشکر جرار اور بڑے تجربہ کار لوگوں کا، آزمودہ کار جنگجو لوگ، لشکر جرار 1000 سپاہیوں کا، لڑاکا اور فن حرب کے ماہرین کا، اسلحہ بھی فالتو ہے، گھوڑے بھی بے شمار ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور یہاں 313 ہیں، وہ 8 زرہیں، 2 تلواریں، اور اس طرح سے اسلحہ ہے۔ 5 کھجوریں کھانے کو تقسیم ہو رہی ہیں، گھوڑے برائے نام ہیں، اونٹ بھی سواری کے 2 3 ایک اونٹ پر بیٹھ کر آئے۔ یعنی اسباب کے اعتبار سے افرادی قوت بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، راشن بھی کم ہے، سواری بھی کم، لیکن جو کچھ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صف بندی کرائی، تیر انداز بٹھائے، تلوار باز بٹھائے، اپنی اپنی جگہ مقرر فرمائی، میسرہ میمنہ، میسرہ اول آخر، پورے لشکر کی ترتیب کر کے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا، اب فتح و شکست تیرے اختیار میں ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے بس میں ہے، جس کا مکلف ہے، وہ اسباب اختیار کرے
پھر جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو یہاں ایک اور مصیبت بن جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں میں نے اتنا انتظام کیا اس لیے یقیناً میں ہی جیتوں گا. نہیں، انتظام سے اور اسباب سے آپ نہیں جیتیں گے. فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے، جیت اللہ کی طرف سے. اسباب کریں، کامیابی یا ناکامی کی امید اللہ سے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب فرما. یہ توقع ہے. تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جن کے ایمان کامل ہیں وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور ان کفار سے فرما دیجئے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے فرما دیجئے کہ تم کس امید میں ہو. ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ملے گی. احدى الحسنيين، دو بھلائیوں میں سے ایک، یا ہم فتح پا لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. اگر جان سے گئے تو شہید ہو گئے، ہم پھر بھی کامیاب ہو گئے. اور اگر کفار کو شکست ہوئی اور ہمیں فتح نصیب ہوئی تو ہم پھر بھی کامیاب ہو گئے. دو بھلائیوں میں سے ایک ہمیں ضرور ملے گی. تم کس بات کے ہو، کس بات پہ ہنس رہے، تم کس بات پہ خوش ہو؟ میدان عمل میں یا ہم کامیاب ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے تو جو محنت اللہ کے لیے کریں گے اس کا اجر تو ہمیں ملے گا. میدان جہاد ہے، یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی، دو میں سے ایک بھلائی ہماری ہے. میدان عمل ہے، دنیا کا کوئی کام ہے، اللہ کے لیے خلوص سے، دیانتداری سے جو بندہ کرتا ہے، اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو دیانتداری سے کام کرنے کا صلہ تو اللہ کی طرف سے ملے گا، اس کی محنت تو ضائع نہیں جاتی. دو میں سے ایک بھلائی تو اسے ملتی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، لیکن اے لشکر کفار، اے گروہ کفار، ہم تمہارے لیے دو میں سے ایک چیز کی امید رکھتے ہیں. یا تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب کرے گا، تباہ کر دے گا، یا ہمارے ہاتھوں تمہاری بربادی کے اسباب پیدا کر دے گا. یعنی مومن کے لیے ہر حال میں کامیابی ہے اور کافر کے لیے ہر حال میں بربادی ہے. کہ ہم تمہارے لیے یہ توقع رکھتے ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے. او بیدینا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں شکست کی ذلت سے دوچار کر دے. جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم ہے، جو بچ گیا وہ بھی ذلیل ہوا، اور تم پر ہماری فتح تم پر بس صورت عذاب نازل ہو جائے. فتربصوا انا معاکم متربصون. سو اے کفار، انتظار کرو فیصلے کا، وقت کا، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو مومنین کو دو میں سے ایک کامیابی ملے گی، یا فتح یا شہادت. جہاں تک کفار کا تعلق ہے، یا شکست پا کر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، یا اللہ کو عذاب اپنی طرف سے بھیج دے گا. یعنی کفر کا انجام ذلت ہے، ایمان کا انجام خوشبختی، خوش نصیبی اور کامیابی ہے. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. پھر وہ کہتے تھے جی نہیں، ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اگر ہم حضور کے ساتھ جہاد پر نہیں جاتے تو کیا ہوا، ہم نے اتنے غریبوں کا وظیفہ لگا رکھا ہے، اتنی بیواؤں کو پیسے میں دیتا ہوں، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں نے اتنے بیماروں کا علاج کروایا اور اپنی طرف سے پیسے دیے، فیس دی. فرمایا یہ سارے کام تب بھلائی بنتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا ہو اور اطاعت الہی کی حد میں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں تو پھر کس کی رضا کے لیے کر رہے ہو تم؟
یعنی کافر جو عمل کرتا ہے یا منافق جو کرتا ہے اللہ کو تو اللہ کے ساتھ اس کا ایمان نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، آخرت کو وہ نہیں مانتا کہ آخرت کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے ایمان نصیب نہیں کہ حضور کی خوشنودی کے لیے کرے، تو پھر کس لیے کر رہے ہو جسے تم نیکی سمجھتے ہو؟ یہ تو تم ذاتی شہرت کے لیے یا کسی مالی فائدے کے لیے کر رہے ہو۔ تم نے کوئی دو لگا رکھا ہے کہ یہاں کتنی بنی ہوئی ہیں ایسی انجمنیں جو غریب پروری کے دعوے کرتی ہیں اور سیلاب زدگان کی امداد کے دعوے کرتی ہیں، اور اس نام پر پوری دنیا کفر سے بھی پیسہ سمیٹ کے لے آتی ہیں اور یہاں سے بھی چندے کر کے اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں، خود عیش کرتے ہیں، غریب مرتے رہتے ہیں۔ سیلاب زدگان کے یہ جو 2 سال پہلے سیلاب آیا تھا ان کے لیے کتنے چندے کیے گئے اور کتنوں کی مدد کی۔ جو چندہ کرتی ہے ایک انجمن بنی ہوئی ہے، وہ اپنے لیے 10 گاڑیاں خرید لیتے ہیں اور ایئر کنڈیشن دفتر بنا لیتے ہیں، وہ اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے، باقی کھا پی جاتے ہیں۔ کوئی 2-4 غریبوں کو دکھاوے کے لیے کچھ دے دیا، ورنہ جتنا چندہ پاکستان میں جمع ہوا تھا اگر یہ سارا غریبوں تک پہنچتا تو سب کا کچھ نہ کچھ بن جاتا، لیکن آدھے سے زیادہ ابھی تک رول رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ یہی حال منافقین کا ہوتا ہے، اور یہی اس وقت بھی تھا۔ وہ کہنے لگے ہم جی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، اتنے بیماروں کو فرمایا تم اللہ کی راہ میں مجبوری سے خرچ کرو یا خوشی سے، اللہ بغیر ایمان کے کسی کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تمہارے عمل کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکم کنتم قوما فاسقین، تم بنیادی طور پر فاسق ہو، بدکار ہو۔ جب ایمان کی نفی ہو گئی تو نیکی کا تصور جاتا رہا۔ نیکی کی کیا تعریف کیا ہے؟ ہم کس بات کو نیکی کہیں گے؟ نیکی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی کا حکم ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ نیکی ہے۔ کوئی کام بھی ہو شریعت کے مطابق کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ نیکی ہے۔ اپنی طرف سے ایجاد کر کے کیا جائے کوئی نیکی نہیں، وہ بدعت ہوگی اور گمراہی ہوگی۔ پھر جن لوگوں کا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان ہی پورا مکمل نہیں ہے، ان سے کس نیکی کی امید ہے؟ وہ اگر کوئی کرتے ہیں تو اپنے دنیاوی لالچ دکھاوے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس سے اربوں روپے کماتے ہیں اور خود موج کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، یہ نیکی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر تم خرچ بھی کرتے ہو تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ بنیادی طور پر تم بدکار لوگ ہو۔ جب جس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کا ہر عمل ہی برائی بن جاتا ہے، خواہ وہ بظاہر اچھائی بھی ہو لیکن وہ بھی برائی بن جاتا ہے کہ اس میں دکھاوا ہوتا ہے یا ذاتی کوئی غرض اس میں پنہاں ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو اس کا ایمان نہیں کہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کریم بنیادی طور پر نور ایمان نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں روزمرہ کے معمولات ہی دین ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، بغیر عذر شرعی کے اس سے بندہ کوئی فارغ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم روٹین میں لیتے ہیں نا، وقت ملا پڑھ لیا، نہ پڑھا تو نہ پڑھی، یہ نہ پڑھنا صرف نماز نہیں چھوٹتی اور ہزاروں نیکیاں بندے سے چھڑوا دیتا ہے، اور اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ وقت سے نمازیں ادا کی جائیں، حلال کھانے کی کوشش کرو، حرام کھا کر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بنے گا، الفاظ مبارک ہے، نبت من السحت،
جو گوشت حرام سے بنے گا النار اولا بھی، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی مناسب ہے، وہ دوزخ میں جلے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نجات بھی ہو گئی لیکن اس نے حرام کھایا ہوگا اور اس کے وجود میں خون اور گوشت حرام کا ہوگا تو اسے پہلے جہنم پھینکا جائے گا، وہ وجود جل جائے گا، وہ حرام کا گوشت جہنم میں جل جائے گا، تو اللہ اسے دوسرا گوشت عطا کر کے جنت بھیجیں گے۔ حرام کا بنا ہوا کوئی ٹکڑا گوشت کا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنتی اسے دیکھ کر کہا کریں گے کہ یہ آیا تو ہے جنت میں لیکن جہنم سے ہو کر آیا۔ تو میرے بھائی، زندگی کی ڈور کسی بھی لمحے کٹ سکتی ہے۔ اپنے رزق کو حلال رکھیں، سچ بولیں اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں لگے رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو حاضر و غائب سب احباب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔